السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ حج کے دن چل رہے ہیں اور حجاج کرام کے قافلے خانہ کعبہ کے حج کی ادائیگی کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری کے لیے برابر روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور اور خانہ کعبہ کی شان تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں مقام جنت سے بھی بہتر ہیں، لیکن جو حضرات وہاں پر حاضری کے لیے جاتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے حج کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی حجاج کرام، ان کی شان اور مرتبہ کیا ہے اور ان کی ملاقات اللہ کے کیسے کیسے محبوب بندوں سے ہو جاتی ہے، اور کتنوں کو اللہ کے محبوبوں سے، اللہ کے بلند شان کے ولیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، کتنوں کو زیارت نصیب ہو جاتی ہے اور کتنوں کو مصافحہ و معانقہ کی سعادت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور کتنوں کے بدن اللہ کے ان محبوبوں کے بدن سے ٹچ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ واقعات میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ حضرات ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور یہی ویڈیو ہم فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں بھی اسی نام سے، جس نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، یعنی محمد ہارون انصاری کے نام سے کھوج کر فالو ضرور کریں۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ مسجد حرام میں حضرت شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے کہ وہاں انہوں نے، یعنی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک کمبل اوڑھے ہوئے فقیر کو دیکھا۔ وہ فقیر، کمبل اوڑھے ہوئے جو ظاہر میں فقیر تھا، اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا، سوال کر رہا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص ضرور لوگوں پر بوجھ بنے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل اور دماغ میں یہ بات ابھری ہی تھی کہ اس کمبل اوڑھے ہوئے جو ظاہر میں فقیر تھا اور لوگوں سے سوال کر رہا تھا، اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں میرے طرف سے یہ گمان آیا ہے، ان کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے، بوجھ بن رہا ہے، کہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ اس کا اس کمبل پوش فقیر کو علم ہو گیا۔ دل کے بات جان لینے والا وہ اللہ کا ولی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور اس کمبل پوش نے کہا کہ یہ جان لو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالی خوب جانتا ہے، اللہ سے ڈرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کمبل پوش فقیر کی یہ بات سن کر فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کا بہت محبوب بندہ ہے، اور اس کی تو بڑی شان ہے کہ اس نے میرے دل کے ارادے کو جان لیا، میرے دل کی بات کو جان لیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے اس گمان سے، اس خیال سے توبہ کی کہ میں نے غلط سمجھا۔ دل ہی دل میں انہوں نے توبہ کی۔ اب پھر دوبارہ اسی کمبل پوش نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے ابو سعید، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے اللہ کے محبوب بندوں سے اس مقام پر ملاقات ہو جاتی ہے کہ جن کا یہ حال ہے کہ دلوں کی بات کا انہیں علم ہو جاتا ہے، اور وہ ظاہر میں تو فقیر معلوم ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کی بہت بلند شان ہے۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حجاج کرام کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، یعنی حج کے لیے جا رہے تھے وہ بزرگ اور حاجیوں کے قافلے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جس قافلے میں میں تھا، اس قافلے کے تمام لوگوں کے پاس سواریاں تھیں، سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار تھے، قافلہ چل رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ لیکن میں نے ایک عورت کو دیکھا، اسی قافلے کے آگے آگے چل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ عورت اس خوف سے قافلے کے آگے آگے پیدل چل رہی ہے کہ کہیں پیچھے پیچھے چلنے میں، کیونکہ پیدل ہے، قافلے سے بہت پیچھے نہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس عورت کی مدد کرنی چاہیے، اور پھر ان بزرگ نے اپنی جیب سے کچھ درہم نکالے اور اس خاتون کو، اس اللہ والی کو دیے کہ جو صرف اکیلی وہی عورت تھی جو قافلے میں پیدل چلنے والی تھی، باقی قافلے کے تمام لوگ اپنی اپنی سواریوں پہ تھے، اور وہ عورت قافلے کے آگے آگے پیدل چل رہی تھی۔ لیکن اس کی شان یہ ہے، حضرت وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جیب سے چند درہم نکالے، اس خاتون کو دیے، تو اس سے کہا ان بزرگ نے کہ آگے چل کر جس مقام پر قافلہ رکے ٹھہرے، وہاں تم میرے پاس آنا اور میں لوگوں سے
पैसे जमा करके तुम्हारे लिए सवारी का इंतज़ाम करा दूंगा। उन बुज़ुर्ग की ये बात सुनकर उस औरत ने आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ बुलंद किए, आसमान की तरफ हाथ उठाए और फिर उसने कुछ दुआ की। उसी वक्त उस औरत के दोनों हाथों की मुट्ठियाँ दिरहमों से भर गईं। उस नेक औरत ने, उस बुलंद शान की खातून ने वो मुट्ठी भरे हुए दिरहम उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दिए और कहा कि तूने जेब से लिया और मैंने गैब से लिया। सुभान अल्लाह। उस मकाम पर हाज़री के लिए कैसे कैसे अल्लाह के महबूब बंदे हाजिर होते हैं और जो हुज्जाज किराम वहाँ जाते हैं उन्हें ऐसे बंदों की ज़ियारत भी नसीब हो जाती है और कितनों के बदन भी अल्लाह के उन महबूबों के बदन से टच हो जाते हैं। और जो अल्लाह के महबूबों के बदन से जिनके बदन टच हो जाएं तो उनकी क्या शान होगी, क्या मर्तबा होगा कि जो अल्लाह के महबूब बंदे के बदन से बदन जिसका मिल जाए उसको फिर आग भी नहीं जला सकती। ये कई वाक़यात से ज़ाहिर है कि अल्लाह के महबूब बंदे ने अपने हाथ में किसी गैर का हाथ लेकर अगर हाथ आग में रखा है तो उनका हाथ तो जलता ही नहीं, लेकिन दूसरे नाफरमान का हाथ भी नहीं जला है। उन्होंने अपने हाथ में कोई चीज़ लेकर और आग में रखी तो वो चीज़ भी नहीं जली। अल्लाह अकबर। फिर जिनके बदन अल्लाह के महबूबों के बदन से टच हो जाएं और वो ईमान वाले हों तो उनकी शान क्या होगी, उनका मर्तबा और उनका मकाम कितना बुलंद हो जाएगा और फिर उनका बदन आग से क्यों ना महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। आप हज़रात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।